آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، اس نورانی محفل کا آغاز کافی دیر پہلے ہو چکا ہے اور آپ نعت منقبت نصیحتیں سنتے آ رہے ہیں۔ کچھ دیر کے لیے ہم بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے ہیں، تو اپنی بات شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے مرکز عقیدت ارواحنا فدا ہم سب کے آقا و منجا جناب احمد مجتبیٰ روحی فدا آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی ہے آواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ ایک بار کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بچے بولے سبحان اللہ۔ سب جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور آج جاگنے والی ہی تو رات ہے۔ اس مبارک رات میں اگر کوئی سو گیا، اس مبارک رات میں وہی سوئے گا مکمل رات میں جس کی تقدیر سوتی ہوگی۔ اتنی بابرکت رات ہے۔ ابھی میں نے یہ خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں نازل فرمایا، اور تم کیا جانو کہ اس کی برکت فضیلت اور کی کیا ہے شب قدر۔ پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ آج کی یہ محفل کس لیے سجائی گئی کہ شب قدر ہے، اور الحمدللہ ہمارے یہاں ختم شریف کی محفل ہے، قرآن کریم مکمل ہوا۔ تو ایک عظیم قرآن کہ جس کو اس ماہ مبارک میں نازل کیا گیا اور اس شب میں نازل کیا گیا، تو آج ہماری بستی شیخا پور میں اسی شب میں اس کو مکمل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اس چیز پر غور کریں، اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کی بے شمار فضیلت، بے شمار برکتیں بیان فرمائی ہیں۔ آپ بارہا سنتے آئے کہیں کتنی فضیلتیں اس کی بیان کی گئی۔ انہی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ بیان فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے، کیا فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی فضیلتوں میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہم نے اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اب مہینہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 30 دن کا، یا کم سے کم 29 دن کا۔ مہینہ تو 30 دن یا 29 دن کا ہے۔ اللہ پاک نے تو مطلق بیان فرما دیا کہ اس مہینے میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے، لیکن ابھی اس پر کفایت نہیں فرمائی، بلکہ ابھی نے پوری سورت نازل فرمائی اور فرمایا اس مبارک مہینے میں ایک مبارک شب ہے، ایک مبارک رات ہے، اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ اسی مبارک شب کو، مبارک رات کو ہم شب قدر کہا کرتے ہیں۔ تو اس شب قدر کی کیا فضیلت ہے کہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اور اس کے بعد اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ہم نے اس میں قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کی فضیلت کی جب بات آئی تو اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ یہ رات، ایک رات کی اتنی فضیلت ہے کہ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اگر آپ 1000 مہینوں کو ڈیوائڈ کریں گے، تقریباً 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں، تو کیا معلوم چلا اگر کوئی شخص ایمان و عقیدت کے ساتھ اس رات عبادت کرے، اللہ رب العزت کے حضور حاضر رہے، سجدے کرے، نمازیں ادا کرے، خوب عبادت کرے، تو اس کو 83 سال کا ثواب اس کے حساب میں لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی معمولی رات نہیں ہے یہ، کوئی معمولی رات نہیں ہے یہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ لوگوں جس نے اس رات میں ایمان کے ساتھ اور اللہ رب العزت سے ثواب کی نیت کے ساتھ اگر قیام کیا، نماز ادا کی، نوافل پڑھے، عبادتیں کی، تو اللہ رب العزت اس رات کے وسیلے سے، اس کی وسیلے سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دل صاف ہونا چاہیے لیکن ہمارا
دل صاف ہونا چاہیے، تب ہمیں اس کی برکتیں ملیں گی، تب ہمیں اس کا فیضان ملے گا۔ اب آپ ایک بات اور سنیں، یہ شب قدر مبارک رات آتی کب ہے؟ اس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے کہ تم اس مبارک شب کو، مبارک رات کو رمضان کے آخری عشرے میں، اس کی پاک راتوں میں تلاش کرو۔ کیا مطلب؟ رمضان المبارک کو اللہ پاک نے 3 حصوں میں بانٹا۔ پہلا رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے، عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو۔ پہلے کے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے کے 10 دن مغفرت کے ہیں، تیسرے کے 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ تو جو آخری عشرہ ہے، آخر کے 10 دن، ان کی جو طاقت یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان 5 راتوں میں فرمایا، ان 5 راتوں میں عبادت کرو۔ شب قدر کو ان میں سے کسی ایک رات میں تم پاؤ گے جس کی فضیلت کو بیان کیا گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کوئی نہیں، 5 راتوں میں ایک رات ہے جس کے بارے میں فضیلت وارد ہے۔ شب قدر تو ایک رات ہے، لیکن یہ 5 راتوں میں ہم کیوں تلاش کروں؟ یار اتنی فضیلت والی رات ہے تو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ ہمیں کیوں نہیں بتا دیا کہ اس رات میں شب قدر ہے؟ یہ کہ 27ویں میں ہے، 25ویں میں ہے، 21ویں میں ہے؟ اس کو مخفی کیوں رکھا؟ لوگوں سے چھپا کے کیوں رکھا؟ یہ کیوں بتایا کہ تم 21 میں بھی تلاش کرو، 23 میں بھی تلاش کرو، 25 میں بھی تلاش کرو، 27 اور 29 5 راتوں میں تلاش کرو؟ علماء کرام فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اگر ایک ہی رات میں سرات کے ساتھ بیان کر دیا جاتا کہ 29 میں ہے یا 27 میں ہے، تو جیسے آج مجمع لگا ہے اسی طرح سب لوگ آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے، پوری رات عبادت کرتے اور اس کے ثواب کو پا لیتے۔ لیکن نہیں، یہ اتنی زیادہ بابرکت، اتنی زیادہ فضیلت والی رات ہے کہ اس کو مخفی رکھا تاکہ اس کو پانے کے لیے لوگ 21 کی رات کو بھی عبادت کرے، 23 کی رات کو بھی عبادت کرے، 25 کی رات کو بھی عبادت کرے، 27 کی رات کو بھی عبادت کرے اور 29 کی رات کو بھی عبادت کرے۔ اس کو کیوں چھپا کے رکھا؟ جو سب سے اچھی نعمت ہوا کرتی ہے اس کو انسان چھپا کے رکھا کرتا ہے۔ قرآن کریم کو کیوں غلاف میں رکھا جاتا ہے، کیوں قید رکھا جاتا ہے؟ مقدس کتاب ہے، ہر بابرکت بانعمت چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اچھا یہ چیز یہ کہ ہمیں یہ شب قدر مبارک رات ہمیں کیوں عطا کی گئی، کیوں ہمیں دی گئی اتنی فضیلت والی رات؟ تو اس کے بارے میں حدیثیں مختلف ہیں۔ روایت میں آیا ہے صحابہ کرام نے جب سنا کہ پہلے کے زمانے میں لوگوں کی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی، کوئی 1000 سال جی رہا ہے، کوئی 500 سال جی رہا ہے، کوئی 700 سال جی رہا ہے، تو جو زیادہ سال جیے گا تم زیادہ عبادت کر لے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چند صحابہ کرام حاضر ہوئے، عرض کیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم لوگ ایک کشمکش میں ہیں کہ پہلے کے لوگ تو بڑی عبادتیں کیا کرتے تھے اور ان کی عمریں بھی بہت ہوا کرتی تھی، تو وہ لوگ تو ہم پہ عبادت میں سبقت لے جائیں گے، ہم سے زیادہ عبادت کر لے جائیں گے۔ تو کیا ہوا پھر؟ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم کو ایک رات اتاری جس کو شب قدر قرار دیا، اور کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کو مخاطب ہوتے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کیا فرمایا؟ لوگوں سنو، پچھلے امتوں میں ان کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ زیادہ عبادت کرنے کا موقع ملتا تھا، لیکن تمہاری عمریں کم ہیں، زبان میں کمی نہیں رکھی، ہم نے تمہیں ایک مقدس رات عطا کر دی ہے، تم اس رات میں عبادت کرو، تمہیں 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ عمریں کم ہو گئی لیکن ثواب میں کمی نہیں آئی، نماز 50 سے 5 ہو گئی لیکن ثواب میں کمی۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کی برکت ہے کہ اللہ اپنے نبی سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے کہ ان کی امتیوں پر بھی ہر وقت اپنی رحمت نازل فرماتا رہتا ہے۔ اگلی چیز، قرآن کریم نازل کیا گیا۔ قرآن کریم کی آج ختم شریف بھی ہمارے ہیں، حافظ صاحب نے قرآن کریم کو مکمل فرمایا، اللہ پاک ان کی عمر کو خوب لمبا کرے، اور بہت اچھا ماشاء اللہ قرآن سنایا ہے انہوں نے۔ تو قرآن کریم 87ویں میں نازل ہوا، 87ویں میں ہی ہمارے یہاں الحمدللہ ختم شریف ہوئی۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے
آپ نے حکومت کی طرف سے جو جاری کیے جاتے ہیں کانسٹیٹیوشن سنا ہوگا کہ یہ دستور ہے، یہ دستور ہے، اسلام کا بھی ایک دستور ہے۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں کانسٹیٹیوشن دیا ہے، ہمیں ان کے پورا دستور اساسی دیا ہے کہ قرآن دیا، حدیث دی کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں، جس کے ذریعے ہم چلنا سیکھیں، جس کے ذریعے سے ہم اٹھنا بیٹھنا سیکھیں، ہماری زندگی پیدا ہونے سے لے کے موت تک، موت سے قبر تک، قبر سے قیامت تک، قیامت سے جنت تک، ساری باتیں، سارے طریقے، سارے راستے قرآن کریم نے، حدیث کریمہ نے ہمارے لیے بیان کر دیے۔ یہ قرآن کریم ہے۔ اب یہ برکتیں ہم کو ملیں گی کیسے؟ ہم کو اس کی برکتیں ملیں گی جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے۔ اگر خود نہیں سمجھتے جو سمجھدار ہیں انشاءاللہ قرآن کو سمجھیں گے تب ہمیں یہ برکتیں ملیں گی۔ اللہ پاک نے تو قرآن کریم کو یاد کرنے والوں کے لیے آسان فرما دیا، سمجھنے والوں کے لیے آسان فرما دیا۔ اللہ پاک قرآن میں بلند پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہم نے یاد کرنے والوں کو یہ قرآن کو آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو اس کو حفظ کر لے، کوئی ہے جو اس کو یاد کر لے؟ قرآن نہیں۔ اس کی اگر برکتوں کی بات آئے، فضیلت کی بات آئے، تلاوت کی بات آئے، سیدنا عثمان غنی بن نورین کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ نبی پاک نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی۔ 2 بیٹیاں اتنی محبت فرماتے تھے۔ آپ کا نمونہ عمل تھا، آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ رمضان المبارک میں 2 رکعت میں ایک قرآن کریم مکمل فرما دیا کرتے تھے۔ ہم تو 87ویں میں کھڑے ہوتے ہیں تو قدم پیروں میں درد ہونے لگتا ہے۔ امام اعظم ہمارے جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جو ہمارے مقلد ہیں، جن کی ہم مقلد ہیں، ان کا عمل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں 61 قرآن کریم ختم کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن کو پڑھو، اس میں چاشنی ہے، اس میں حلاوت کو رکھا گیا ہے، مٹھاس کو رکھا گیا ہے۔ میں آپ کو تاریخ کی روشنی میں بتاؤں، حضرت عمار بن یاسر صحابی رسول جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عباد بن بشر صحابی رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں تشریف لے گئے، بڑی غور سے سننے کی بات ہے، بڑی معلوم کی بات ہے۔ نبی پاک کہاں تشریف لے گئے؟ جنگ میں تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے گا، ہمارے قبیلے کی حفاظت کرے گا، دور سے جا کر کے، باؤنڈری پہ جا کر کے، سڑک پہ جا کر کے حفاظت کرے گا؟ حضرت عمار بن یاسر کھڑے ہوئے، حضرت عباد بن بشر وہ بھی کھڑے ہوئے کہ ہم جا کر کے حفاظت کریں گے۔ تلوار لے کر پہنچ گئے سرحدوں پر کہ ہم حفاظت کریں گے دشمنوں سے تمہاری۔ ادھر کیا ہوا؟ دشمنوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کی بیوی کو یا جس کے یہاں کی عورت کو کسی مسلمان نے قتل کر دیا تھا۔ اس نے قسم کھا لی تھی کہ جب تک میں محمد کے کسی ایک صحابی کو، کسی ایک شخص کو قتل نہیں کر دوں گا تب تک میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ وہ شخص آیا، یہ لوگ سڑک پہ پہنچ گئے، صحابی رسول ہیں، جہاد کرنا ایک عبادت ہے، سڑک پہ جانا دوسری عبادت ہے، لیکن انہیں اس پر بھی کفایت نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا رات کا وقت ہے، کیوں نہ ایسا ہو ایک شخص جاگے اور ایک شخص جا کر کے سڑک کی حفاظت کرے، ایک شخص جا کر کے حفاظت کرے، ایک شخص نماز میں مصروف ہو جائے، عبادت کرے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کا عمل سے دیکھو، یا ایک کی بارے لگائے کہ تھوڑی دیر تم سونا ہم جاگیں گے۔ اب وہ لوگ حضرت عمار بن یاسر سو گئے، حضرت عباد بن بشر عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، عبادت کر رہے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں۔ اب وہی دشمن پاس میں آ گیا، جب اس نے دیکھا کہ تو محمد کے لوگ ہیں، ان کے صحابی ہیں، اس نے اپنے ایک تیر چلایا، حضرت عباد بن بشر کے جسم پہ لگا۔ تو غور سے سنیں، نماز میں ہیں، تیر کہاں لگا؟ جسم میں لگا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، تیر نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ دشمن نے دوسرا تیر چلایا، نماز میں ہیں، تیر نکال کر کے باہر پھینک دیا۔ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہیں، تیسرا تیر لگا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز مکمل کی۔ مکمل کرنے کے بعد حضرت عمار بن یاسر جب بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا اے صحابی رسول، تم تیر پہ تیر کھاتے رہے، تیر پہ تیر کھاتے رہے، تم نے ہم کو بیدار کیوں نہیں کیا؟ ہم کو جگا دیتے، ہم تمہاری حفاظت کرتے۔ اب سنا انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا میں قرآن کریم کی ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے بہتر نہیں سمجھا اس سورت کو مکمل نہ کروں، میں نے سوچا اس کو مکمل کر لوں، اس کے بعد ہی تم کو سبحان اللہ۔ کیا کہا؟ وہ سورت کون سی تھی؟
وہ سورت سورہ کہف تھی. سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے. کہا میں نے ارادہ کیا چاہے میری جان نکل جائے, جب میں سورت کو مکمل کر لوں گا اسی بات نماز مکمل کروں گا. قرآن کی محبت ان کے دل میں تھی کہ تین لڑوائے تین کو نکال رہے, نماز سے باہر نہیں آ رہے. یہ قرآن کی محبت ہے. اگر قرآن کو پڑھو, ایک لفظ پڑھو, ایک حرف پڑھو, 10 منٹ کیا لے کر کے جاؤ. میرا ارکان اسلام نے فرمایا کیا, قرآن کریم کا اگر کوئی ایک حرف پڑھے گا, ایک حرف اس کو 10 منٹ کیا ملتی ہے. حضور نے مثال دے کر کے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف میم حرف. میں یہ نہیں کہتا کہ لفظ الف لام میم پورا ایک حرف ہے, نہیں, اس میں الف الگ حرف ہے, لام الگ حرف ہے, میم الگ حرف ہے. لفظ الف لام میم کسی نے پڑھ لیا اس کے حصے میں 30 نیکی آ جائے گی. مبارک رات ہے, مبارک قرآن کو مکمل کیا گیا. ایسا قرآن 1400-1500 سال پہلے اتارا گیا. کئی کھجور کے پتوں پر لکھا گیا, کئی کھجور کئی پتھروں پر لکھا گیا, لیکن سینوں پر ایسا محفوظ کیا گیا کہ اب تک 1400 سال بعد تک ایسا جیسا بنانے میں ملا اب بھی ایسا ہی باقی ہے اور قیامت تک ایسا ہی باقی رہے گا. یہ ہے قرآن کریم. یار اس کے پڑھنے پر بھی ثواب ہے, چھونے پر بھی ثواب ہے, دیکھنے پر بھی ثواب ہے, سننے پر بھی ثواب ہے. اگر انسان پکڑ کے پڑھ رہا ہے, اس کو دیکھ رہا ہے, اس کو چھو رہا ہے, چاروں طرف سے اس کے حصے میں نیکیاں آتی جا رہی ہیں. ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو سناؤں, شاید میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. وہ شخص قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن بڑی محبت کرتے تھے قرآن سے. وہ کیا کرتے تھے, ان کا معمول تھا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان, خاص کر رمضان کا جب مہینہ آتا تھا تو جس طرح ہم رحل میں قرآن رکھ کر کے پڑھا کرتے ہیں تو وہ رحل پر قرآن کو سجاتے تھے. اب پڑھے ہوئے تو تھے نہیں, کشتی والے آدمی تھے, پڑھے ہوئے نہیں تھے, تو رحل پر قرآن سجاتے تھے اور قرآن کو جس طرح سے لوگ پڑھتے ہیں انگلی چلا کر کے پڑھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے میرے رب میں پڑھنا نہیں جانتا لیکن میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ ایمان ہے تیرے کلام میں, تیرے قرآن میں جو کچھ بھی لکھا ہے وہ حق ہے, وہ سچ ہے. کتنا پیارا عمل تھا ان کا. کیا کیا انہوں نے, پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن وہ انگلی چلا کر اپنے کردار سے, اپنے دل سے پڑھتے جا رہے تھے کہ رب ہم پڑھنا نہیں جانتے لیکن تیرا یہ قرآن ہے, یہ سچا ہے, وہ حق ہے. تو ان کو اس کا بدلہ بھی مل گیا. بدلہ مل گیا. کیا بدلہ ملا؟ بدلہ ان کو ملا ان کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ایسا مقبول ہوا, ایسا مقبول ہوا جس سے قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے, قرآن کو دیکھنے کی وجہ سے اسی عقیدت میں ان کی بخشش اور مغفرت کر دی گئی. سبحان اللہ, کیا عمل ہے. آپ سوچتے ہیں کہ جو پڑھے ہوئے ہیں وہی قرآن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, ہرگز ایسا نہیں ہے. قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے. اللہ نے فرمایا ہدی للناس, یہ نہیں فرمایا پڑھے لکھوں کے لیے ہدایت ہے, ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. قرآن شروع سے لے کے آخر تک 20 سے لے کے آپ پورا قرآن پڑھتے جاؤ, ایسی چاشنی ملے گی, ایسے اس میں ذوق ملے گا. اگر آپ ترجمے سے پڑھو گے, تفسیر سے پڑھو گے تو آپ کو معلوم چلے گا اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیسے اپنے عذاب سے ڈراتا ہے, کیسے اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہوا نظر آتا ہے. یہ قرآن ہے, قرآن ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے, کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور قرآن ہے ایسا جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو سینوں میں بھی محفوظ ہے. سبحان اللہ. اور دھرموں کی کتابوں کو دیکھو, وید کو دیکھو, یا اور دھرموں کی کتاب بائبل وغیرہ کو دیکھو, دیگر آسمانی کتنی بھی کتابوں کو تم دیکھ لو کہ لوگ دیکھ کے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. جو ان کے گرو گنڈال جو ہوا کرتے ہیں, جو ان کے پیشوا ہوا کرتے ہیں, وہ بھی قرآن اگر اپنی کتاب کو پڑھیں گے دیکھ کے پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کو بغیر دیکھے نہیں یاد ہوتی. قرآن کا جلال یہ ہے. اللہ نے کیا فرمایا, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیں, اس کے جلال کا عالم یہ ہو تو پہاڑ کی حالت یہ ہو کہ وہ گر کر کے ان کو ریزہ ریزہ ہو جائے. پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکتا, لیکن ایک 8-10 سال کا بچہ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیا کرتا ہے.
سینے میں محفوظ کر کے اعلان کرتا ہے اے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، پکنے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ ہے قرآن، یہ ہے قرآن کی برکتیں۔ تم اپنے بچوں کو کچھ نہ بناؤ، قرآن پڑھنا سکھا دو، قرآن پڑھنا سکھا دو، اس کی برکت ایسی ہوگی، ایسی اس کی برکت ہوگی، تمہارے جانے کے بعد تمہارا بچہ قرآن پڑھے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ یہ قرآن ہے، آسمانی کتاب ہے، کوئی ایسا نہیں آج پڑھنے کا وقت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن تمہاری محتاج نہیں، تم مت پڑھو۔ لاکھوں لوگ ایسے ہیں جو اس کے دیوانے ہیں، کروڑوں لوگ ایسے جو ہمارا وقت اس کو پڑھتے ہیں۔ قرآن تمہارا محتاج نہیں ہے، ہم قرآن کے محتاج ہیں، ہم قرآن کو سمجھنے کی محتاج ہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے قرآن پہ عمل کیا ہوتا، قرآن کے فرامین کو مانا ہوتا، تو آج ہم اس حالت میں ہیں کہ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ مسلمان پریشان نظر آتے، آج ہم پریشان نظر نہیں آتے، آج ہم پریشان نظر نہیں آتے۔ اگر ہماری پریشانی کے سبب بھی قرآن نے ہمیں بیان فرمایا، قرآن نے سب کچھ ہمیں بیان فرمایا کہ اگر تم میں کوئی مصیبت آتی ہے یہ بھی تمہارے اعمال کا سبب ہے، کہ ضرور تم نے اللہ اس کے رسول کی بات میں کہیں کوتاہی کی ہے، جس کے رزلٹ میں، جس کے نتیجے میں تمہیں مصیبت سامنے آ رہی ہے۔ قرآن نے تو بیان فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم غمگین مت ہو، رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند ہوگے۔ اب ہم تو سربلند نہیں، کیا قرآن جھوٹا ہے؟ قرآن نے کہا کہ تم سربلند ہوگے، سب میں تم فائق ہوگے، سب میں ممتاز ہوگے، سب میں تم فتح پاؤ گے، لیکن ہم فتح نہیں پا رہے۔ کیا قرآن جھوٹا ہے؟ نہیں، قرآن جھوٹا نہیں، لیکن قرآن نے جو ہمیں تعلیم کی، جو ہمیں فرامین دیے، ہم نے قرآن کے فرامین پر عمل نہیں کیا، قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کیا، اسی وجہ سے ہم دنیا میں بظاہر خوشا ہوتے نظر آ رہے ہیں، بظاہر پست پر ہوتے نظر آ رہے ہیں، ورنہ ہم تو ایسے تھے 313 والے ہیں یار، ہم تو 313 والے ہیں، قرآن پڑھ پڑھ کے، آیتیں پڑھ پڑھ کے ہم نے ہزاروں سے جنگ جیت لی، تو آج ہم کیسے پست؟ آج تو ہم اچھی خاصی تعداد میں ہیں، آج تو ہماری تعداد اگر دیکھنا ہے تو حرمین طیبہ جاؤ، دیکھو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں وہ اللہ کے حضور جھکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج ہماری تعداد دیکھنا ہے، مسلم کنٹریز کو دیکھو کیسے عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ اس مبارک رات میں ہم کیا کریں، مبارک رات میں ہم کیا کریں؟ اور یہ اپنی بات سنیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہے رسول اللہ کہ حضور نے اس کی فضیلت بیان فرمائی، عرض کیا رسول اللہ اگر ہم اس پیاری مبارک رات شب قدر کو پالیں تو ہم اس میں کیا کریں؟ کون سی دعا مانگے اپنے رب سے؟ کون سی ایسی دعا ہے جو اپنے رب سے مانگے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ہم کو ایک دعا تعلیم فرمائی، ہم کو ایک دعا بتائی۔ کیا دعا فرمائی؟ فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ کی دعا سکھائی اور اس کے بعد سب پوری امت کو یہ دعا سکھائی۔ کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ تو مغفرت فرمانے والا ہے، تو بخشنے والا ہے، اور تو معاف فرمانے والا ہے، تو معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، فاغفر عنا، تو ہماری بخشش فرما، ہم کو معاف فرما۔ اللہ اکبر، مغفرت والی بات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس میں مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا کہ اگر اپنے رب کے حضور عبادت کریں، قیام کریں اور سجدے کریں، اس کے حضور اگر مغفرت چاہے، اپنے گناہوں سے توبہ چاہے، تو ضرور ہمارا رب ہمیں بخش دے گا، ضرور ہمیں معاف فرمائے گا۔ یہ مبارک رات ہے، اس میں عبادت کے بارے میں بتایا کہ انسان کم سے کم 2 رکعت نماز ادا کرے، زیادہ سے زیادہ 1000 نماز پڑھے، متوسط اگر کسی سے ہو سکے تو 100 رکعت نماز پڑھے۔ سب کو اس میں سمے دیا تو 2 رکعت پڑھ سکتا ہے 2 پڑھے، 4 پڑھ سکتا ہے 4 پڑھے، جس سے جتنی ہو سکے، زیادہ سے زیادہ 1000 اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو اتنے پڑھے، کیونکہ یہ مبارک رات ہے، یہ سونے والی رات نہیں، یہ جاگنے والی رات ہے، اپنی تقدیر کو جگانے والی رات ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو جگانے والی رات ہے۔ حضور کی زندگی سے سیکھیں، نبی پاک کیا فرما کرتے تھے؟ آخری اشرا جب آتا تھا، آخر کے یہ 10 دن کمر بستہ ہو جاتے، تیار ہو جاتے، اپنے گھر والوں کو بھی تیار کر دیتے اور کہتے کہ اس میں شب قدر ہے،
یہ اس میں ایک شب قدر ہے، ایک مغفرت والی رات ہے، پوری پوری رات نبی پاک خود بھی عبادت کرتے، آپ کے خاندان بھی پوری رات عبادت کرتے، تو ہم بھی ان کے امتی ہیں، کبھی قدامت نہیں چھوڑیں گے، نعرہ لگانے سے کام نہیں چلے گا، ان کی اتباع کرنی ہوگی۔ کیا فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، نبی کی اگر محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو تو ان کی محبت اس میں اور ان کی اتباع کرو، ان کی بات پہ عمل کرو، انہوں نے عبادت کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے عمل کرو۔ تو اگر ہم عبادت کریں، ہم اس مبارک رات کو اگر اپنے ہاتھ سے ایسے ہی چلا جانے دیں تو ہم نے دنیا اور آخرت میں کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ ایک رات کی عبادت معافی مانگے تو ہمارا رب سب کو بخشنے والا ہے، تو ہم کو بھی بخشے گا۔ ہمارا رب جب چھوٹے سے عمل کے سبب ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے، تو اگر ہم عبادت کریں گے، اس کے رجوع سر کو جھکائیں گے، گر گرائیں گے، روئیں گے، تو ضرور ہماری بخشش فرما دے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اس مبارک رات سے ہمیں خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کریم مکمل ہوا، اس قرآن کریم پر خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر سال رمضان میں اسی طرح قرآن ہوتا ہے، آئندہ سالوں میں بھی اسی طرح قرآن سننے اور سنانے کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر حافظ صاحب کے عمر میں، امام صاحب اور جتنے بھی ہمارے بستی کے پڑھنے والے بچے، اللہ پاک ان تمام کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔